الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الوهاب الزكاة العليم القاضي الباسط الخافض الرافع المعز المذهب السميع والهكمان اللطيف الخبير الهاسم الغير الجلاز والإكرام الرفيع اللهم صل الله الصلاة وفدكرك زاهبي صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اپنی کلاس کی ہم آغاز کرتے ہیں. ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. اعوذ باللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب عبداللہ ہمیں سنائیں گے علم نشرح. شور نہیں کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. صدق اللہ العظیم. عسری یسرا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو، نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو. جیسے لوگ نام سے پکارتے ہیں اپنے والدین کو، وہ چاہے امی ہوں یا ابو ہوں، تو اللہ نے اتنا پیارا جو اللہ نے ان کو جو احترام ہے ماں باپ کا، آپ اسی طریقے سے پکارا کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو نام سے مت پکارو، اور جس طریقے سے اماں اور ابا، امی اور ابو پکارتے ہو اسی طریقے سے پکارو، جیسے ان کے ناموں سے نہ پکارو. اور نہ پہلے اپنے باپ، جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں کہیں چلے بھی جاتے ہیں اور اپنے ابو سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، اور احترام کیا کریں اپنے ماں باپ کا کہ پہلے وہ بیٹھیں اور ان کے بعد آپ کہیں بھی جائیں پہلے بعد میں بیٹھیں ان سے، اور نہ آگے چلا کریں. جیسے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو تو اپنا ماں باپ سے پوچھتے نہیں ہیں اور وہ کام کر کے آ بھی جاتے ہیں اور ماں باپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے. تو احترام کرے اپنے ماں باپ کا. اللہ نے اتنا پیارا احترام دیا ہے ماں باپ کو نام سے. ماں باپ کا نام ہے اماں ابا یا امی ابو کے نام سے پکاریں، ان کے ناموں سے نہ پکارا کریں، بہت بری بات ہوتی ہے. اور لیکن جہنم سے ڈھال کا ذریعہ بیٹیاں. تو ہم آج بیٹیوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. اکثر لوگوں کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ
ناراض ہو جاتے ہیں ان کے میاں اور ان کے سسرال والے کہ یہ تو میری بیوی کا قصور ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں. تو ایک شخص کے یہاں صرف بیٹیاں ہی تھیں. ہر بار اسے امید ہوتی کہ اس بار بیٹا ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوتا. اسی طرح لگے ہر بار اس کے یہاں بیٹیاں ہی ہو جاتی. ولادت بیٹی کی ہوتی تو 6 بیٹیاں ہو گئیں. اس بار بھی اس کے یہاں ولادت کا موقع تھا. وہ ڈر رہا تھا کہ اس بار بھی بیٹی نہ ہو جائے. اتنے میں شیطان نے اس کو بہکایا. چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار اگر بیٹی ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. کیا دے دوں گا؟ طلاق دے دوں گا. دیکھیں اس میں کوئی بیوی کا قصور نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ پاک نہ چاہے ان کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے، وہ بانجھ کہلاتی ہیں اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتا ہے. تو آپ ان کو ضرور دیکھ لیا کریں. اسی طرح اسی سوچ کو لے کر وہ سو گیا. ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. قیامت پر برپا ہو چکی ہے. اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جہنم اس پر واجب کر دی گئی. فرشتوں نے اسے پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے. جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہاں اس شخص کی پہلی بیٹی کھڑی تھی. دیکھیں پہلی بیٹی کھڑی تھی. فرشتے اس کو لے کر جہنم کے دوسرے دروازے پر گئے. وہاں دوسری بیٹی ہے اور اندر جانے نہیں دے رہی ہے. پھر وہ فرشتے تیسرے دروازے پر پہنچے تو تیسری بیٹی، چوتھے دروازے پر پہنچے تو چوتھی بیٹی کھڑی تھی. غرض یہ کہ وہ 6 دروازوں پر گئے اور ہر ایک دروازے پر بیٹی کھڑی. اس کی بیٹی نے جہنم میں نہ جانے دیا. کیا تھا کہ ہر دروازے پر وہ بندہ سو گیا تھا اور اس نے جہنم خواب میں دیکھ لیا تھا، یہ سوچتے کہ اس بار میرے یہاں بیٹی ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی اور اللہ پاک نے اس کو اشارہ دیا کہ تمہارے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ تمہارے پر جہنم واجب ہو گیا ہے. تو ہر دروازے پر فرشتے اس کو لے کے گئے. ہر جہنم کے دروازے پر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے پر بھی 4 بیٹیاں کھڑی تھیں اور چوتھی بیٹی کھڑی تھی. تو ایسے کر کے وہ 6 دروازے پر پہنچا تو 6ٹھی بیٹی کھڑی تھی اور اسے لے کر 7ویں دروازے پر گئے. اس آدمی پر گھبراہٹ طاری ہو گئی. انتہائی خوف اور پریشانی کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بھی بیٹی عطا فرما. جن لوگ دیکھیں اس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا اشارہ دے دیا اس کو خواب میں. اس نے اتنی بڑی سوچ رکھ لی تھی کہ اس بار میرے یہاں بیٹی ہوئی، 7ویں بیٹی بھی ہوئی، کیونکہ 6 بیٹیاں ہو چکی تھیں. اور اب میں نے یہ دماغ میں کر لیا ہے کہ بھئی اب میرے یہاں 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں اور 7ویں بیٹی ہوئی، بیٹا نہ ہوا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور اپنی بیوی کو گھر میں نہیں رکھوں گا. تو اللہ پاک نے دیکھے معجزہ اس کو خواب میں دکھا دیا، اس کو قیامت بھی دکھا دی کہ تمہاری گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور تمہارے اوپر جہنم واجب ہو گیا ہے. اور اس کو فرشتے گھسیٹ کر پہلے پہ دروازے پر جہنم کے لے گئے، دوسرے پر لے گئے، تیسرے پر لے گئے، چوتھے پر لے گئے، جیسے لے کے 6 تک آ گئے. اور جب 7ویں کی باری آئی تو اس نے دعا کر لی کہ اے اللہ مجھے آپ 7ویں بھی بیٹی عطا فرما کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. کس کی آگ سے بچ جاؤں؟ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. جن لوگوں کا دیکھیں قضا اور قدر پر ایمان ہے انہیں بیٹیوں کی پیدائش پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت یہ پیاری چیز ہیں. یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کرواتی ہیں، جنت بھی
جنت میں لے کے جاتی ہیں اپنی ہماری بیٹیاں نعمت ہوتی ہیں. جن لوگوں کا خیال ہے کہ بیٹیاں پیدا صرف بیوی کا قصور ہے تو ان کی غلط فہمی ہے. یہ حکم خدا بندی ہے. صحیح بات ہے. بہت سارے گھرانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت کو بہت تنگ کرتے ہیں میاں، طلاق کی دھمکیاں دیتی رہتے ہیں کہ تیسری بیٹی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، چوتھی بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق دے دوں گا. تو نہ کیا کریں. اللہ پاک کو ناراض اور ہماری جیسے ہماری لیڈیزوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے اس میں. یہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے. اور ابھی آپ کو میں نے معجزہ سنا بھی دیا ہے کہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اپنے ماں باپ کو بچائیں گی، وہ نہ جانے دیں گی جہنم میں. ہر دروازے پہ آپ کی اگر 6 بیٹیاں ہیں تو 6 کے 6 آپ کو بچائیں گی جہنم کی آگ سے بھی اور جنت میں لے کے جائیں گی. دیکھیں صرف بیویوں کا قصور نہیں ہے، غلط فہمی ہے. یہ حکم خدا بندی ہے. صحیح بات ہے. بہت سارے لوگوں کے یہاں یہی ہوتا ہے کہ بیٹی کو بہت ناپسند کرتے ہیں اور غلط فہمیوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ خالی عورت کا ہی قصور ہے اور اس عورت کو میں نکال دوں گا گھر سے باہر اور اس نے بیٹی کیوں پیدا کی ہے اور اس کو میں طلاق دے دوں گا. دیکھیں عورت کو اتنی بڑی سزا نہ دیں. وہ تو آپ کے اولاد پیدا کر رہی ہے اور آپ کے گھر کو روشن کر رہی ہے، آپ کو اولاد سے نواز رہی ہے. اور جن سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، آپ ان کے گھر پہ بھی جھانکا کریں کہ ان کا گھر کیسا سناٹا رہتا ہے. اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تو دے 6 بیٹیاں بھی عطا فرما تو ہمیں قبول ہے، مگر اولاد عطا فرما. تو اس میں انسان کے کوئی دخل اندازی نہیں ہے. بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی خود فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بانجھ کر دیتا ہوں. وہ بڑا علم والا عامل قدرت والا ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے اور ہمارے بارے میں اللہ پاک صحیح سوچے گا. کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ غلط نہیں کرتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں اور آپ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں. جیسے ہماری مائیں ہوتی ہیں پرانے زمانے کی، ان کے گھر میں بہو بھی آتی ہے تو ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے، اگر تو بیٹا نہیں لائی تو ہم تجھے طلاق دے دیں گے. تو ایسا نہ کریں. آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں اور آپ بھی بیٹی ہیں، آپ بھی ایک عورت ہیں. تو آپ عورت کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ یہ قصور اس کا ہی ہے کہ وہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، وہ تو نعمت پیدا کر رہی ہے. یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں نعمتیں آ رہے ہیں، اور وہ نعمت ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائیں گی. جہنم آپ کے لیے حرام ہو جائے گا اور جہنم میں وہ اپنے ماں باپ کو بچا لیں گی. وہ اللہ سے درخواست کریں گی میرے ماں باپ کو جہنم میں نہ جانے دے، ان کو معاف کر دے. اگر وہ گناہ گار بھی ہیں تو اپنی بیٹیوں کو مت برا بولا کریں. یہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہو رہی ہیں، اور اپنی ماؤں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی بہوؤں کو نہ تنگ کیا کریں، نہ بولا کریں کہ یہ تیری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، میرا بیٹا تمہیں طلاق دے دے گا. تو بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا ہے. قرآن کو پڑھا کریں. بیٹیوں کے بارے میں بھی ہے، سب چیزوں کے بارے میں معنی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. تو اس میں کوئی عورت کا قصور نہیں ہے. اور اپنی بیٹیوں کو بہت پیار کیا کریں. وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے، آپ کی روشنی ہے گھر کی. اگر جن کے گھر میں بیٹی نہیں ہوتی ہے، آپ وہاں بھی جا کے دیکھیں کہ کتنا عجیب سا گھر لگے گا اگر اس گھر میں بیٹیاں نہ ہوں. اور عبداللہ تک سورہ ناس سنائیں.
أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. यही गुजारिश है कि आप अपनी बेटियों को प्यार करें, अपनी बेटियों को मोहब्बत से रखें। जब वो पैदा भी हों तो जैसे आप खुशियाँ अपने बेटों की मनाते हैं तो वैसे ही अपनी बेटियों की भी खुशियाँ मनाएं। जैसे आप हर घर में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं, बेटा जब पैदा होता है तो वैसे ही आप खुशियाँ अपनी बेटियों के लिए भी मनाएं। आप मिठाइयाँ भी बांटें उनके लिए, ऐसा आपको महसूस होगा। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आप ऐसे सोचेंगे अल्लाह पाक ने मेरे घर में बहुत रोशनी और जन्नत पैदा कर दी है और नेमत पैदा कर दी है जो हमें जहन्नम से भी बचाएगी, और जो आपके हर बुरी घड़ी में आपकी बेटी खड़ी होगी। देखें, बेटे की बात अलग है और अक्सर लोग अपनी बेटियों को नहीं चाहते हैं, नहीं प्यार करते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए मैसेज है कि अपनी बेटियों को ज़रूर देखा करें, प्यार किया करें और कुरान पढ़ा करें। अल्लाह पाक ने कुरान में भी साफ साफ लिख दिया है कि मैं जिसको चाहूँ बेटे अता करूँ, जिसको चाहे बेटियाँ अता करूँ, जिसको चाहे मैं दोनों चीज़ें अता करूँ। तो यह खूबसूरत हमारी औलाद है। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमारी घर में खुश औलाद पैदा की है, हमें दी है औलाद, और हम माँ बाप हैं। और इतना बड़ा एहतरामन ये दो लफ्ज़ हैं अम्मा अब्बा, तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह से आप शुक्राना के निफिल अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा दर्जा दिया है, माँ को दर्जा दिया है जन्नत का, बाप को दर्जा दे दिया है जन्नत के दरवाज़े का। तो कितने खुश नसीब हैं। इसमें ना सोचा करें कि आपके घर में बेटियाँ पैदा हो रही हैं और क्यों पैदा हो रही हैं कि अल्लाह पाक आप पे नाराज़ हो जाए और अल्लाह पाक सब चीज़ों को छीन ले आपसे। ना शुक्री ना किया करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें अगर हम हमारे चैनल में नए हो तो, और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।